یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ اچھا نہیں ہوتا. جب آپ اس طرح کھول دیتے ہیں سارے راستے کہ لوپ ہول ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اس کی شکل ہی بدل دیں، جو قوانین بنائے گئے اور منجمد کیے گئے اور جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، خاص طور سے پیپلز پارٹی کے. ہم تو آئین کو بہت بالا سمجھتے ہیں ہر چیز سے، اور کیونکہ مشکل حالات میں یہی زنجیر بنتی ہے ملک کے لیے تتر بتر ہونے سے اور بہت سارے مسئلے مسائل کو سمیٹ کے رکھنے کی اور وفاق کو سمیٹ کے رکھنے کی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ غیر معمولی حالات ہیں. ان میں جتنا بھی آپ انسرٹنٹی کی کیفیت رکھیں گے، کوئی مطلب جہاں بھی آپ کو گیپ نظر آتا ہے تو وہاں مشکل حالات سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا ایک اقتصادی اور خاص طور سے بجلی کے بلز کے حوالے سے کتنی بحرانی کیفیت ہو رہی ہے. لوگوں کی کمر بالکل اب ٹوٹ چکی ہے اور ان کو مسئلے ہو رہے ہیں اپنے ادائیگیوں کے. قسط تو چھوڑیں، کوئی بندہ نہیں اس سے میں سمجھتی ہوں الگ. اشرافیہ کے 1% ہوں گے لیکن سب تکلیف میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں اگر مسئلے ہو رہے ہیں اور ہم ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں بجلی جلا کے تاکہ سارے گھر کی اس طرح وہ نہ آئے، بوجھ نہ پڑے ہم پر، تو آپ سوچیں غریب طبقے کا کیا حال ہوگا جن کے یہاں اسکول جانے کے لیے ان کو بجلی چاہیے ہوتی ہے، بچوں کو بجلی چاہیے ہوتی ہے، صنعت کاری کو چاہیے ہوتی ہے جو مواقع کریٹ کرتی ہے جی اس وقت ملازمتوں کی. تو یہ سارا ایک کنیکٹڈ ہمارا ظاہر ہے ایک معاشی ایک پہیہ ہوتا ہے جو کنیکٹڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی ہیں چیزیں. اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ اتنے اب سلیبز. اب دیکھیے اس وقت کتنے، میں نے اس دن کمیٹی میں بولا کہ 10 سے زیادہ صارفین پر اس میں ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے، جنرل سیلز ٹیکس ہے، پی ٹی وی لائسنس فی ہے، ایف پی اے چارجز ہیں، ایف سی سر چارج ہے، سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، پی ایچ ایل چارجز ہیں جی. اب ایکسٹرا ٹیکس بھی لگ گیا اور فردر ٹیکس بھی لگ گیا. اور سوائے شہر کے الیکٹرک کے میری اطلاع میں تو یہی ہے کہ سلیبز اکثر و بیشتر سب کے لیے یکساں ہی ہو رہے ہیں. صوبے میں الگ الگ ہے لیکن یکساں اس طرح سے کہ آپ غریب کا ظاہر ہے اگر وہ اتنا ٹیکسز لگیں گے تو وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے. اور بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کی تنخواہیں جو ہیں پوری ان کی مہینے کی آمدن جو ہے وہ ان بجلی کے بلوں سے کم ہے جی. تو یہ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب اور خطرناک سچویشن سامنے آ رہی ہے. ان حالات میں بے یقینی یا عدم استحکام بالکل ملک افورڈ نہیں کر سکتا جی. بہت ہم مشکل حالات سے نکل کے آئے ہیں اور میری نظر میں بہتر یہ ہوگا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جو فیصلے لے سکتی ہے چاہے وہ سخت بھی ہوں لیکن اور ان کو سننا بھی پڑتا ہے عوام کی بات. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو وعدہ بین الاقوامی سطح پہ وعدے ضرور کیے ہیں ان کی بھی پاسداری کریں لیکن راستے ڈھونڈنے ضروری ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ جینے مرنے کی بات ہے جی کہ اگر عوام تکلیف میں ہے تو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے بغیر آئی ایم ایف جیسے اگریمنٹ کو پھاڑے ہوئے. یہ بھی ایک مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ ایک گورنمنٹ نے سائن کیا تو ہم پھاڑ کے چلے جائیں. مطلب ہم پی ٹی آئی کی طرح بہیو نہیں کر سکتے. تو اپنی گورنمنٹ کا ہی اگریمنٹ یا جو بھی انہوں نے سائن کیا تھا اس کو بالکل معطل کر دیں. تو یہ باتیں بہت اس وقت لوگوں کے ان کی حالات زار دیکھیں ابتر سے برا ہوتا جا رہا ہے. اور اب یہ کیفیت ایسی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے. اب یہ سول نافرمانی کی کیفیت میں تو آپ نہیں ملک کو اور ڈھکیل سکتے. یہ ایک جینیوئن کرائسس ہے جی لوگوں کے لیے اور اس پر سب کو توجہ دینی ہوگی. اب اگر آپ سٹریچ کرتے جائیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. ڈیلیمیٹیشنز آئین کا میں نہیں لکھا گیا. جب آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں تو ہماری فہم میں تو یہ فطری سی بات ہے کہ الیکشن پچھلے اس پہ ہوگا. شہری رحمان صاحبہ ایک وسپر ہو رہی ہے کہ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، بڑی گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے. اس کا جواز یہ بتایا جاتا ہے کہ نیب ترمیم اگر مسترد ہو جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ کیا پیپلز پارٹی ریڈی ہے اس کے لیے؟
دیکھیے جیسی بھی صورتحال ہے ہم نے ہمیشہ اس کا ڈٹ کے سامنا کیا ہے. جو بھی ہو ہم نے جیسے دیکھیے زرداری صاحب نے 11 سال جیل میں گزارے ہیں, کوئی کنوکشن نہیں ہوا. اور آپ نے تو ہمارا پورا ماضی دیکھا ہے, پھانسیوں سے لے کر کہاں پہنچے ہیں, کون جیل میں نہیں رہا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. کبھی نوکریوں دینے کے لیے, کبھی کوئی چیز کے لیے 5 5 سال 6 6 سال لوگوں نے پابند سلاسل رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسے مظالم کا ہے دور آنے والا ہے, اور تو دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس میں کوئی پینک یا انگزائٹی نہیں کی, نہ ہم بھگوڑے ہو جاتے ہیں نہ کچھ. ایک ہمارا رہا ہے ہمیشہ جمہوریت اور آئین کے ساتھ رشتہ, اس کو ہی بحال رکھیں گے. اور عزت دار طریقے سے ہی ہم نے اپنے آپ کو سیاست میں اور جمہوری کلچر میں رکھنا ہے. جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہے, کیا پلاننگ ہے, لیکن ہم کافی مطلب اس میں تو کوئی پینک کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہیں, آگے بھی ہوتی رہیں گی. ہمارا تو قبلہ میں جیسے میں نے کہا اس وقت ہم نے لوگوں کو ان کی جواب دہی میں ہیں, ہم بالکل رشتے میں مبتلا ہیں اور مشکل حالات میں راستے نکالنے ہمارا نصب العین ہے. جی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی سامنا کرتی رہی ہے مشکل وقت کا. پی ایم ایل این نے بھی کیا, پیپلز پارٹی نے یقیناً کیا. بٹ اس وقت جو صورتحال ہے, تو حامد خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سنیے گا ذرا, لیٹس واچ دیٹ. اس وقت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں یہ بہت خوفناک قسم کی ہیں. ہماری تاریخ میں آج تک بہت ظلم ہوئے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خواتین کا تقدس جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر گرفتار کیا گیا ہے ان سب کو فی الفور آزاد کیا جائے. 9 مئی کو شدید برا کیا پاکستان تحریک انصاف نے, بہت ساری انہوں نے غلطیاں کی, لیکن جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے آپ کی حکومت کے دوران اور وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. ایک مقدمے میں گرفتاری ہوتی ہے, دوسرے مقدمے میں رہائی ہوتی ہے, دوسرے میں آپ پکڑ لیتے ہیں, ایک میں ضمانت ہوتی ہے پھر پکڑ لیتے ہیں. خواتین کے حوالے سے جو خدشات ہیں, سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ اگر اب یہ جو مشکل وقت آیا ہے اس سے کیا نظر نہیں آ رہا کہ پھر باقیوں کے لیے بھی بڑا مشکل وقت آ سکتا ہے؟ دیکھیے قانون میں سمجھتی ہوں سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن اس وقت آپ شاید 9 مئی کی بات کر رہی ہیں. اب بالکل تشویش, ہم نے تو جب ہماری حکومت تھی تو خواتین کے حوالے سے فوری طور پر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی کافی آواز اٹھائی تھی, اور ہم نے پھر فوری طور پر بھیجا گیا تھا انسانی حقوق کے کمیشن کو بھی, اور انہوں نے بھی اپنی جانچ پڑتال کی, سب کے سامنے انویسٹیگیشن کی, رپورٹس دائر کی کہ کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اور قانون کی ایک برابری سے اپلیکیشن ہو. اب the laws should also be the same, لیکن اگر جو لوگوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یہ اس وقت ہماری حکومت تو ہے نہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت ہوا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے خواتین اور ضعیف لوگ جو ہیں جیسے بھی ہیں انہوں نے جو بھی کیا, آپ سول یا کرمنل چارجز جو بھی لگا رہے ہیں وہ اس طرح لگائیں کہ شفافیت سے ہو اور سب کے سامنے ہو کہ کیا چارجز ہیں, کیوں لگائے جا رہے ہیں. انسانی حقوق ہمیشہ اگر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو اس کے دوررس اثرات ہوتے ہیں. اس وقت ایک دم یکدم حکمران حلقوں کو پتہ نہیں چلتا شاید, لیکن جب حکمران حلقے ہم ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بہت میں سمجھتی ہوں سنجیدگی سے, باریک بینی سے خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم آج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کل بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل ہمیشہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت میں جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کی تو حکومتوں میں تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہمارا کافی ایک ریکارڈ رہا ہے. لیکن دیکھیے کچھ کیسز 9 مئی کے حوالے سے ہیں جو ملٹری ٹرائلز ہیں, جن کی اب ملٹری ٹرائلز تو پیپلز پارٹی نے بھی فیس کی ہیں. ملٹری ٹرائلز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے قانون میں ہیں. یہ میں نہیں سمجھتی کہ
बेस्ट तरीका है, लेकिन जो 9 मई को हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जी, उसका कोई आगे अगला पिछला उसकी आप कोई दलील नहीं दे सकते कि मैंने इसलिए किया या मेरा हक है। किसी मुल्क में भी अगर आप अपनी हसास तंजीबात को घेराव जलाओ का निशाना बनाएंगे तो वहाँ तो आपके साथ बहुत ही समरी ट्रीटमेंट होगा, आप किसी भी मुल्क देख लें।